ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینال التقوی منکم. سامعات و سامعین، میں آج آپ خواتین و حضرات کے سامنے قربانی اور اخلاص کے موضوع پر چند باتیں پیش کرنا چاہتی ہوں. امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے. سامعات و سامعین، تمام عبادات کی قبولیت کے لیے اخلاص اولین شرط ہے. بغیر اخلاص کے کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں. اور اخلاص کہتے ہیں عمل کو ہر طرح کی ملاوٹ اور آمیزی سے پاک و صاف کرنے کو. تمام اعمال و عبادات میں اخلاص للہیت کا ہونا اور ریا یا نمود کے ناپاک جذبات سے اجتناب کرنا نہایت ہی ضروری ہے. کتاب و سنت کے اندر اس کی بڑی تاکید آئی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور اسی کے لیے دین کو خالص رکھے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. سامعات و سامعین، قربانی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت ہے. دیگر عبادت کی طرح قربانی میں بھی اخلاص نیت واجب ہے اور یہ ضروری ہے کہ قربانی کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول ہے. اگر مقصد میں کھوٹ ہو، ریاکاری اور نمود و نمائش مقصود ہو تو ایسی قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دلوں کی پرہیزگاری پہنچتی ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینظر الی صورکم واموالکم الی قلوبکم واعمالکم. بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے اور نہ مال کو، لیکن وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے. سامعات و سامعین، قربانی کرنے والا کا نیت اگر صاف نہ ہو، ریا و نمود مقصود ہو تو اس کی قربانی قبول تو نہیں ہوگی، الٹے ریاکاری کے جرم میں ارتکاب کی وجہ سے جزر و توبیخ اور سزا کا مستحق ہوگا. ایک حدیث میں ریاکاروں کی بڑی سرزنش کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریاء. يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم إذا هبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزءا. یقیناً تمہارے تحت سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے خوف ہے وہ شرک اصغر یعنی ریا ہے. قیامت کے دن جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کا بدلہ دے گا تو ان ریاکاروں سے فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھلانے کے لیے تم دنیا میں عمل کرتے تھے اور دیکھو کیا ان کے پاس تمہیں اپنے عمل کا بدلہ ملتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی کی روح اور اس کا بنیادی مقصد اخلاص و تقوی کا حصول ہے. قربانی کرنے والا اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قربانی قابل قبول ہو اور اجر و ثواب و فوائد و ثمرات کا یقینی طور پر اس کا حقدار ہوگا. لیکن ریاکاری کے جذبے کے ساتھ قربانی کی جانے والی محض گوشت جانور ہے. اس سے اجر و ثواب کا حصول تو دور کی بات ہے، الٹے عذاب میں مبتلا ہونے کا خوف ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام اعمال و عبادات میں اخلاص نیت کی توفیق دے اور ریاکاری سے بچائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.